مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں گیم اوور ہو چکا ہے, اب کوئی عمران خان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, عدم اعتماد نیوٹرلٹی سے کامیاب ہوگی, سب نیوٹرل ہو چکے ہیں. میاں صاحب اگر آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے سر تو بھی اس پر ہی قائم رہیں گے؟ دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ شوق نہیں ہے کسی پر یہ الزام لگانے کا کہ آپ غیر آئینی طریقے سے یہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. پوری دنیا کو, پوری پاکستانی قوم کو نظر آتا ہے جب کوئی غیر آئینی رول ادا کرتا ہے, اور جب کوئی آئین میں رہتے ہوئے اپنا کوئی رول ادا کرتا ہے آئینی ادارہ, تو کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. آج آپ دیکھیں کہ اگر تو کوئی رول نظر آ رہا ہو ہماری طرف جھکاؤ کا, تو یقیناً حکومت وقت کو انگلی اٹھانی چاہیے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے کرن ہم ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ یہ بتائیں کہ ووٹ کے علاوہ اس غیر آئینی حکومت کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر یہ بھی کوئی بتائے کہ اگر ووٹ کے علاوہ کوئی طریقہ آئینی ہے اس حکومت کو ہٹانے کا تو وہ بھی بتا دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ بڑی عجیب لگتا ہے یہ بات سنتے ہوئے لوگوں کی زبان سے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرن ایک غیر آئینی اور دھکے کے زور پہ, طاقت کے زور پہ آپ کسی کو مسلط کر دیں تو اس کے بعد کیا 5 سال آپ انتظار کرتے رہیں کہ جب تک یہ اس کی ٹرم پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو ہٹایا نہیں جانا چاہیے؟ یقیناً جو حکومت بن جاتی ہے آئینی راستہ پھر یہی ہوتا ہے, بھلے وہ غیر آئینی طریقے سے بنے, کہ آپ عدم اعتماد کے ذریعے اس کو ہٹائیں, جو ہم نے اختیار کیا. اب سوال اٹھتا یہ ہے جو ابھی بھی آپ ماہر قانون جو زبیری صاحب غالباً ان سے آپ سوال اٹھا رہے تھے عابد صاحب سے کہ کیا جو ووٹ دے گا وہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے, کیا وہ کوئی ٹکٹ کی آفر کرے تو وہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتا ہے, یا صرف پیسوں سے جو اپنی وفاداری بدلے وہ ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے؟ بات سیدھی سی ہے کہ اگر تو پیسے کے لالچ میں کوئی ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے تو یقیناً وفاداری بدلتا ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آئے گا. مگر اگر کوئی بات یہ کرے کہ میں اس مقصد کے لیے, اور وہ مقصد کیا ہے آپ دیکھیں کرن, پچھلے 4 سالوں میں ہم نے جو جلسے جلوس کیے, آپ لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ جلسے جلوسوں سے کیا حکومتیں گرا کرتی ہیں, جواب میں ہم لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ واقعی نہیں ہٹتی, مگر اس موبلائزیشن سے لوگ جو موٹیویٹ ہوئے انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو وہ اپوزیشن سے وہ مقصد نون لیگ کا ٹکٹ ہے میاں صاحب. یس, اب آ جائیں جو آپ ٹکٹ کی بات کر رہی ہیں, تو میں وہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگ موٹیویٹ ہوئے تو اپوزیشن کی جماعتوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کو خریدا نہ جا سکا حکومت وقت کی جانب سے. آپ نے دیکھا کہ 3-4 لوگوں نے, مسلم لیگ کے لوگوں نے, ایم پی اے جو تھے پنجاب اسمبلی سے, انہوں نے وفاداریاں بدلی, حکومت کے ساتھ گئے. 1-2 لوگ پیپلز پارٹی سے تھے وہ گئے. کیا اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ پھر نہیں کہیں گے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حکومت کے مزے لوٹے. بھائی کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ حکومت سے الگ ہو کے, اور وقت کی حکومت ہو اس سے الگ ہو کے کوئی اپوزیشن میں چلا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے؟ وہ ہوتا ہے نظریہ, وہ ہوتا ہے جو آپ نے الیکشن میں لوگوں سے وعدے کیے ہوں آپ پورے نہ کر رہے ہوں, وہ پالیسیاں جو بیفور الیکشن آپ اناؤنس کر رہے ہوں مگر اس پہ 4 سالوں میں عمل نہ کر رہے ہوں, تو لوگ جواب دہ ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں. جو جواب نہیں دے سکتے وہ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن میں آتے ہیں. اپوزیشن میں آنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آ رہے ہیں. وجہ کہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت میں تو مزے لوگے, اپوزیشن میں تو دھکے کھاؤ گے. جو آپ دیکھ لیں کہ ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن, یہ ادارے سارے ایکٹیو نہیں ہو گئے. شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بنتے ہی میاں صاحب واپس آ جائیں گے اور یہاں, اور اس نیوٹرلٹی کا اندازہ اس چیز سے ہوگا. دیکھیں
نہیں یہ آپ کا ذاتی ہمیشہ رائے بنتی رہتی ہے، مختلف رائے کا اظہار آپ کرتی رہتی ہیں، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ زبردستی کا بنایا ہوا پرائم منسٹر جو تھا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بیڈ انویسٹمنٹ تھی پاکستان کے اندر. جو بیڈ انویسٹمنٹ تھی وہ آج کس شکل میں نظر آ رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور جب بیڈ انویسٹمنٹ کی گئی پاکستان نے سفر کیا، پیچھے کو سفر کیا. تو آج بھی میں یہ کہوں گا کہ جب یہ ہٹے گا، چیزیں نیوٹرل ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو انصاف بھی ملے گا اور ہر ایک امید سے. انویسٹمنٹ کس کی تھی میاں صاحب؟ یہ تو کرن آپ کو پتا ہوگا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھی انویسٹمنٹ نہیں تھی عمران خان کی شکل میں. اگر یہ اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان ہر شعبے میں پیچھے نہ جاتا. اگر یہ اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کے اندر کرپشن نہ بڑھتی. اگر اچھی یہ انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کی معیشت نہ ڈوبتی. اگر اچھی انویسٹمنٹ ہوتی تو پاکستان کے معاشرے میں تو بالکل لا علم ہوں انویسٹمنٹ کے بارے میں. اگر آپ بتا رہے ہیں تو obviously آپ ہی بتائیں گے نا کہ انویسٹمنٹ تھی کس کی. مجھے تو نہیں معلوم، اسی لیے تو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. کرن ناز کی بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا، کرن ناز نے بھی اگر ووٹ دیا ہوگا یا اس کے لیے کوئی کیمپین کا حصہ بنی ہوگی یا میڈیا پہ ان کے لیے بولی ہوگی، تو وہ بھی تو انویسٹمنٹ تھی. ہاں سر، آپ کی بھی ہو سکتی ہے نا.